الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل الجنة إلا ونام طالبها ما رأيت مثل النار إلا ونام هاربها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر
کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو۔ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اور اللہ کی توفیق سے آج جو خطبہ جمعہ کا موضوع رکھا ہے وہ ہے جنت کے نظارے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ یہ موضوع اس لیے رہا ہے تاکہ جنت کا ہمیں تعارف ہو، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا نقشہ اور منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، اور نیک عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ جنت کے منظر کی وجہ سے، جنت کے نظاروں کی وجہ سے بڑھ جائے۔ اور جب ایک بندہ جنت حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے، پھر اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین جنت کے اس انداز میں باعمل خواہش مند کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ جنت اتنا پیارا مقام ہے، اتنی پیاری جگہ ہے، اتنا اعلیٰ مقام ہے، اتنی اعلیٰ جگہ ہے، اس کا ذکر سنتے ہوئے دل اتنا خوش ہوتا ہے۔ جس بندے کو رب العالمین جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا وہ کتنا خوش ہوگا۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں ہر قسم کا سکون ہے، ہر قسم کی راحت ہے، ہر قسم کی نعمت ہے، ہر قسم کی سہولت ہے۔ جنت کے بارے میں قرآن نے کیا بتایا ہے؟ جنت کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خبر دی ہے، کیا اس کا تعارف کروایا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جنت کے قرآن کریم میں کئی سارے نام ہیں، ان ناموں سے بھی اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جنت کتنی اعلیٰ جگہ ہے، کتنی عمدہ جگہ ہے، کتنی بہترین جگہ ہے۔ اس کا سب سے پہلا نام ہے جنت۔ جنت کا مطلب ہے باغ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے اکثر مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا ہے جنت، یعنی ایسی جگہ جہاں باغات ہی باغات ہوں، انگور کے باغات، امرود کے باغات، سیب کے باغات، کھجور کے باغات، ہر میوہ جو دنیا میں آپ دیکھ چکے ہیں، کھا چکے ہیں، استعمال کر چکے ہیں، یہ سارے کے سارے میوے بھی جنت میں ہوں گے۔ ان میووں کے علاوہ اور بھی بے شمار میوے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین نے جنت میں جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اس جنت کا دوسرا نام دارالسلام ہے۔ دارالسلام، سلامتی والا گھر، جس گھر میں کوئی فکر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، امن والا، سکون والا، سلامتی والا، سیفٹی والا گھر۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام۔ لوگو، اللہ رب العالمین تمہیں اس دروازے، اس گھر کی طرف بلاتے ہیں جو سلامتی والا گھر ہے۔ جنت میں سلامتی ہی سلامتی۔ جنت کا دوسرا نام دارالسلام ہے، اور تیسرا نام مقام امین ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم۔ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا فی مقام امین، جنتی لوگ ایسے مقام پر ہوں گے جو امن والا ہوگا، جہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی،
کوئی بم بلاس نہیں ہوگا، کوئی دھماکے نہیں ہوں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بالکل امن والی جگہ ہوگی، بالکل سکون والی جگہ ہوگی، جہاں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ہر قسم کا امن ہی امن ہوگا۔ اس جگہ کا نام رب العالمین نے مقام امین رکھا ہے، اور یہ مقام امین جنت کا ایک نام ہے۔ جنت کے ناموں میں سے ایک نام دار القرار بھی ہے، دار القرار بھی ہے۔ دار القرار کا مطلب یہ ہے ایسا مقام جو رہنے کے لیے بہترین ہو، عالی شان ہو، عمدہ ہو، اور جس مقام پر، جس رہائش گاہ پر ہر قسم کی نعمت میسر ہو، ہر قسم کی سہولت میسر ہو، ہر قسم کی وہاں آسائش بندے کو مہیا ہو، اس جگہ کو دار القرار کہتے ہیں۔ اور جنت میں اللہ رب العالمین نے ایسا ماحول دیا ہے کہ جنتی کو اس کی ضرورت کے مطابق ہر چیز اس کی خواہش کے مطابق مہیا کر دی جائے گی۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت میں جو تم چاہو گے تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزوں کا وعدہ تمہارے ساتھ کیا گیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں بھی تمہیں دی جائیں گی۔ جنت کا ایک نام نعیم بھی ہے۔ نعیم کا مطلب نعیم کا مطلب ہے نعمتوں والی جگہ، جس میں بے شمار نعمتیں موجود ہوں۔ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے والے، ایمان لانے والے، سب سے پہلی جو جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہوگی، اور نعمتیں بھی ایسی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، نعمتیں ایسی جن کا اختتام نہیں ہے۔ ہر سیزن میں ایک نعمت آتی ہے، پھل آتا ہے، لیکن جنت کے جو پھل ہیں ان کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، 24 گھنٹے دستیاب ہوں گے، ہر وقت دستیاب ہوں گے۔ کوئی پھل کھانے کا دل کرے گا تو انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ 6 مہینے بعد اس کا موسم آئے گا۔ وہ جنت نعیم ہے کہ وہ نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں ہیں جن کو زوال نہیں۔ قرآن کریم نے کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا بڑے پیارے انداز میں، بڑے مخصوص انداز میں، تاکہ لوگوں کے اندر عمل کرنے کا جذبہ زیادہ ہو، جنت حاصل کرنے کا شوق زیادہ ہو جائے۔ رب العالمین نے جنت کے نام بھی بتائیں، دار السلام سلامتی والا گھر، دار القرار بہترین رہنے کی جگہ، جنات النعیم نعمتوں والے باغات، مقام امین امن والا مقام، بہترین مقام، اور اللہ رب العالمین کی رضا والی جگہ، وہ جنت جس کے بارے میں قرآن کریم بتاتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ جنت کے نام سننے کے بعد خیال آیا ہوگا کہ جنت کی زمین کتنا زیادہ ہوگی، کتنی چوڑی ہوگی، کتنی لمبی ہوگی۔ رب کائنات قرآن کریم میں فرماتے ہیں لوگو اس جنت کے لیے جلدی کرو، کوشش کرو، جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ریس لگاؤ، مسابقت کرو۔ کیا کون سی جنت؟ فرمایا ارض والسماوات والارض، جتنا بڑا آسمان ہے، جتنی بڑی زمین ہے، یہ ساری کی ساری صرف جنت کی چوڑائی گئے، لمبائی بتائی نہیں گئی۔ اور اتنی پیاری جنت، اتنی قیمتی جنت، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ماحول کے بارے میں بتایا، کیونکہ جنت کا مطلب تو باغات ہوتا ہے، اور باغات درختوں سے مل کے بنتے ہیں۔ جنت میں جو باغات ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پودے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظل ممدود۔ قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں رب العالمین فرماتے ہیں لمبے لمبے گھنے گھنے سائے دار درخت ہوں گے۔ آپ
آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی. آپ فرماتی ہیں اگر ایک گھڑ سوار 100 سال تک اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. صرف سایہ دار ہی نہیں ہوں گے بلکہ پھلدار بھی ہوں گے. جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے, جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے. اللہ رب العالمین نے جنت میں اہل جنت کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں قرآن نے بھی بیان فرما دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا. فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة فرمایا بندے کا وہم و گمان بھی ان نعمتوں تک نہیں جا سکتا, بندے کا خیال ہی نہیں جا سکتا جو بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رب العالمین نے جنت میں انتظامات کر رکھے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے جنت کے سکون کی وضاحت فرمائی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کا حال بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے جنت کے موضوع پہ خطبہ دیا. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس مجلس میں میں بھی موجود تھا. آپ علیہ السلام نے جنت کا حال اس انداز میں بیان فرمایا, بڑی بے انتہا تعریف فرمائی. آخر میں ارشاد فرمایا لوگو جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رات, کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے ان کے بارے میں اچھے طریقے سے تفصیل کے ساتھ سنا نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, کسی بندے کے دل میں ان کے بارے میں خیال تک بھی نہیں آیا. اور یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی, ہمیشہ کے لیے. قرآن کریم نے اس جنت کے بارے میں فرمایا لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین. جنت ایسا پیارا مقام ہے جس میں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی, اور جس کو جنت کا داخلہ مل گیا اس کو جنت سے نکالا بھی نہیں جائے گا. لوگوں نے تو دنیا میں جنتیں بنائی ہوئی ہیں, جب جنت میں داخل ہونے لگتے ہیں ڈنڈے پڑتے ہیں, جنت سے باہر نکلتے ہیں تو سیدھے ہسپتال جاتے ہیں. یہ جنت نہیں ہے. جنت وہ ہے جہاں ڈنڈے نہیں پڑیں گے, جنت وہ ہے جہاں جھڑکیں نہیں پڑیں گی, جنت وہ ہے جہاں ڈانٹا نہیں جائے گا. وہ تو ایسا مقام ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اللہ کے رحمت والے نورانی ملائک اور فرشتے ان کو سلوٹ پیش کر رہے ہوں گے, ان کو سلام کر رہے ہوں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام کریں گے رب کے فرشتے, خوشخبریاں دیں گے طبتم, تمہیں خوشخبری ہو, خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ ایسی پیاری جنت ہے. قرآن کریم نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون, اس جنت میں رب العالمین نے چشمے تیار کر رکھے ہیں, چشمے نکالے ہوئے. مثل الجنت التي فيها وعد المتقون, مثل الجنت التي وعد المتقون, نیک لوگوں کے ساتھ پرہیزگاروں کے ساتھ جس جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ایسی جنت ہے, ایسی پیاری جنت ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن, وہاں میٹھے پانی کی نہریں ہیں, ایسا پانی صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا.
وَأَنْعَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کے چشمے اور نہریں جاری ہیں جنت میں کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود دودھ کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ بھی چینج نہیں ہوگا۔ انہار من عسل مصفا، شہد کی بھی نہریں ہوں گی، خالص شہد ہوگا، مفید ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، شیشے کی طرح اجلا ہوگا، صاف ستھرا ہوگا اور صحت کے لحاظ سے بڑا ہی طاقت والا اور مفید ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، دنیا میں شراب حرام ہے کیونکہ جن چیزوں کے ساتھ یہ بنائی جاتی ہے وہ نشہ پیدا کرتی ہیں۔ جنت میں رب العالمین نے نہر جاری رکھی ہوئی ہے جس کا نام شراب طہور کی نہر ہے۔ اس نہر سے جنتی وہ جنت کا مشروب پیئیں گے، جنت کا شراب پیئیں گے، وہ دنیا والے شراب جیسا نہیں ہوگا، وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، وہ عقل کو فطور میں ڈالنے والا نہیں ہوگا، وہ بندے کی صحت کو خراب کرنے والا نہیں ہوگا۔ خمر لذت للشاربین، جس میں صحت ہی صحت ہوگی، طاقت ہی طاقت ہوگی، پینے والوں کے لیے رب العالمین نے اس میں لذت ہی لذت رکھی ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، رب کریم فرماتے ہیں وہاں ایک پھل نہیں ہوگا، کل ثمرات، رب العالمین نے جنت میں ہر قسم کا میوہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی مہربانی کے ساتھ، بڑی رحمت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس جنت کی طرف آنے کے لیے دعوت دی ہے۔ سارعوا الى مغفرت من ربکم وجنت، آؤ میرے بندو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، مسابقت کرو، دوڑ لگاؤ۔ سابقوا الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء واللہ يدعو الى الجنت والمغفرت باذنہ، رب العالمین فرماتے ہیں آؤ میرے بندو اس جنت کے وارث بن جاؤ، اس جنت کے مکین بن جاؤ، اس جنت کی حقدار بن جاؤ۔ اولئک الذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، کسی مقام پہ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں رب ان کو جنت کا وارث بنا دے گا، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں رب ان کو جنت کا وارث بنا دے گا، جو حقوق اللہ صحیح انداز میں ادا کرنے والے ہیں اللہ ان کو جنت کا حقدار بنا دے گا، جو حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرتے اللہ ان کو جنت کا حقدار بنا دے گا، جو حلال کھانے والے ہیں اللہ ان کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے واضح طور پہ بتا دیا یہ جنت میں نے کن لوگوں کے لیے بنائی ہے، فرمایا اعدت متقین، جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں، ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے میں نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اعدت للمسلمین صرف مسلمانوں کے لیے، اعدت للمؤمنین صرف ایمان والوں کے لیے، اعدت للمتقین صرف کلمہ نہیں، صرف ایمان نہیں بلکہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، صرف کلمہ نہیں، صرف ایمان نہیں بلکہ ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر بھی ہے۔ جنت کا مکین، جنت کا وارث، جنت کا حقدار صرف وہ بندہ بنے گا کہ جس کے پاس ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ذخیرہ بھی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا ہو۔ اس جنت کے رب العالمین نے 8 دروازے بنائے ہیں، اس کے 8 گیٹ ہیں۔ ایک گیٹ کا نام باب الریان ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے، ایک کا نام باب صدقہ ہے جس سے سخی داخل ہوں گے، ایک کا نام باب الجہاد ہے جس سے مجاہدین داخل ہوں گے، ایک کا نام باب المحسنین ہے جہاں سے نیکوکار لوگ داخل ہوں گے۔ 8 دروازے ہیں جنت کے، لیکن اگر بندہ رب کی مان کر چلنے والا ہو، رب کا فرما
بردار نیکوکار ہو, اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار ہو, یہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے والا ہو تو یہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے گا جس کو جنت کے ایک دروازے سے نہیں بلکہ جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ ایک دروازے سے بلایا جائے, ادھر سے آ جاؤ جناب, سر ادھر سے آ جائیں, محترم ادھر سے آ جائیں, جناب ادھر سے آ جائیں. اللہ اکبر. جتنا زیادہ پروٹوکول ہوگا اتنا زیادہ راحت نصیب ہوگی, اتنا زیادہ سکون نصیب ہوگا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دروازوں کے متعلق اپنی امت کو بتلایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا, اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, جنت کا ایک دروازہ ہے, یہ وہ دروازہ ہے جس سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے. موحدین کے لیے اسپیشل دروازہ ہوگا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بحرین ملک کے درمیان فاصلہ ہے. جنت کے ایک دروازہ اتنا کھلا ہوگا, اتنا بڑا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے بارے میں فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اللہ رب العالمین اس کے لیے فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ, جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. جس دروازے سے وہ چاہے گا قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہے, سال کے بعد رمضان کے روزے رکھتی ہے, اپنی عزت آبرو شرم و حیا کی حفاظت کرتی ہے, اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے, یہ 4 کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے. روز قیامت رب العالمین اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور حکم ہوگا جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, اکثر میں ایک بات سوچتا ہوں, عورتوں کے تو مزے ہی مزے ہیں. وہ کیسے؟ اللہ اکبر. کمائی ان کی ذمہ داری نہیں, حلال حرام والے چکر سے محفوظ, کوئی حساب نہیں جناب کہاں سے کمایا, ذمہ داری شوہر کی. اب وہ محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, بعض اوقات فتنوں میں مبتلا ہو کے حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا, لیکن عورت کا جو خرچہ ہے اس کے شوہر کے ذمہ ہے. وہ اگر ناجائز طریقے سے کما کے لاتا ہے شوہر نے جواب دینا ہے, بیوی کو جواب دینا. تو سب سے میرے بھائیوں جو زیادہ حساب ہوگا, سخت حساب, وہ تو کمائی کی وجہ سے ہوگا. بڑے بڑے نیکوکار, بڑے بڑے حاجی, بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے قاری, بڑے بڑے عالم حلال حرام کے مسائل میں ہی پکڑے جائیں گے, اور تو کھاتا کھلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اللہ رحمت فرمائے, اللہ صرف حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو عورتوں نے کمانا نہیں, صرف بچوں کی پرورش کرنی ہے. اور 4 کام کیا کرنے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, رمضان کے روزے رکھنے ہیں, شرم و حیا عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے, شوہر کی اللہ کے دین کے حدود میں رہتے ہوئے اطاعت اور فرما برداری اور عزت و احترام ادب خدمت کرنی ہے. یہ 4 کام وہ کریں, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. عورت کا جنت میں جانا میرے بھائیوں مرد کی نسبت بہت آسان ہے. میری ماں بہنوں, جنت میں عورتوں کا جانا مردوں کی نسبت بہت آسان ہے. عورت کا حساب کتاب مرد کی نسبت تھوڑا ہے, لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے جہنم دکھائی, جہنم میں مردوں کی نسبت میں نے عورتوں کی تعداد کو زیادہ پایا.
صحابیات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا تکسرن اللانا و تکفرن العشیر، تم زبان بہت چلاتی ہو، تم تانے بہت دیتی ہو، لان تان بہت کرتی ہو، بددعائیں بہت دیتی ہو، گالیاں بہت دیتی ہو، اپنے شوہر کی نافرمانی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ ان دو جرموں کی وجہ سے میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم کی آگ میں دیکھا ہے۔ خواتین اگر زبان کی حفاظت کر لیں، جو بھی حالات ہوں، جتنا بھی مل جائے اس پہ صبر شکر کر لیں، قناعت کریں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں، حسد نہ کریں، بغض نہ کریں، اور بری نظر سے کسی کی طرف نہ دیکھیں، کسی کی ریس نہ کریں، جو ملے صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاریں اور شوہر کی فرمان بردار خدمت گزار بن جائیں، جنت کے اندر جانا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں عزت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ داخلہ نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بڑے پیارے انداز میں ایک بات کی وضاحت فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو، ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، ایک لمحے کے بعد اس کو فوراً نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا حل مر بک نعیم قط، اے جہنم کی ڈبکی لگانے والے، ایک لمحہ جہنم کی آگ کا عذاب چکھنے والے، یہ بتا دنیا میں کوئی تو نے سکون دیکھا تھا، دنیا میں کوئی نعمت تجھے ملی تھی، دنیا میں کوئی راحت ملی تھی؟ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہوگا جس نے ساری زندگی عیشوں میں، آرام میں، راحتوں میں، نعمتوں میں، سہولتوں میں گزاری، کوئی دکھ نہیں دیکھا، لیکن ایک لمحہ جب جہنم کا یہ دکھ دیکھے گا کہے گا واللہ ما مر بی نعیم قط، اللہ کی قسم مجھے ایسے لگتا ہے میں نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ اللہ کی پناہ، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ ایک لمحے کا جہنم کی آگ کا جو دکھ اور عذاب ہے ساری زندگی کے سکھوں کو بلا دے۔ اس کے بعد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس نے ساری زندگی مشکلات میں گزاری، مصیبتوں میں گزاری، تکلیفوں میں گزاری، زندگی میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، کبھی سکون نہیں ملا، کبھی راحت نہیں ملی، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، دین پر چلنے والا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار تھا، اللہ کے دین کا تابعدار تھا، اوکے سو کے زندگی گزار کرانے والا، رب العالمین کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کو ایک لمحے کے لیے جنت کی سیر کرائی جائے گی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک لمحہ، ایک لادہ جنت کی کیا سیر ہو سکتی۔ علماء نے لکھا صرف جنت کے دروازے کھول کے دکھایا جائے گا، یہ جنت ہے، یہ تیرے لیے ہے، اس کو اتنا سکون ملے گا، اتنی راحت ملے گی، ساری زندگی دکھوں میں گزارنے والے سے جب پوچھا جائے گا حل مر بک بوس قط، یہ بتاؤ دنیا میں کبھی کوئی دکھ دیکھا؟ کہے گا واللہ ما مر بی بوس قط، اللہ تیری عزت و عظمت کی قسم مجھے ایسے لگتا ہے میں نے دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جنت کا ایک لمحے کا سکون ہے، ایک لمحے کی راحت ہے، ایک لمحے کی لذت ہے، اور جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہہ دیا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ والی نعمتوں والی جنت میں چلے جاؤ، تمہیں یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں۔ وہ کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے متعلق فرمایا جنت کی جو زمین ہے، جنت کی جو مٹی ہے، اللہ اکبر، اتنی پیاری مٹی ہے، جنت میں جو محلات تیار کیے گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان محلات کی تیاری کے لیے جو اینٹیں استعمال کی گئی ہیں، ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور ان میں جو گارا استعمال کیا ہوا ہے خوشبوؤں کی سردار کستوری کا گارا ہے، اتنے عمدہ عالیشان، اتنے بہترین محلات اور کوٹیاں رب نے جنتی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی۔ جنت میں جو درخت ہیں فرمایا ان کے تنے
دو باغات ہیں، ایک باغ ایسا ہے جس کے تنے، جس کی ٹہنیاں سونے کی ہیں، اوپر اللہ نے پھل لگا دیے۔ ایک جنت ایسی ہے کہ جس کے تنے چاندی کے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ رحمان تو پڑھ کے دیکھیے، سورہ واقعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا منظر رب نے ایسے انداز میں نقشہ کھینچ دیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جنت کی نعمتیں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ پڑھیں گے نا ترجمے کے ساتھ، آج ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ، ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا ظل ممدود ماء مسکوب فاکہۃ کثیرہ، وہاں کیلے کے باغات ہوں گے، وہاں کھجور ہوں گی، وہاں انگور ہوں گے، ایسے ایسے پھل ہوں گے۔ فرمایا قطوفہا دانیہ، وہ جھکے ہوئے ہوں گے، جنتی کو جانا نہیں پڑے گا، جنتی کا دل کرے گا۔ فرمایا فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا، اس کا دل کرے گا وہ جو فلاں درخت کی چوٹی کے اوپر ایک دانہ لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، سیب کا، آم کا یا کسی فروٹ کا، میں نے وہ کھانا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں قطوفہا دانیہ، اس کو جانا نہیں پڑے گا، وہ درخت کی ٹہنی جھک کر اس کے پاس آ جائے گی، یہ اتارے گا، کھا لے گا۔ یہ نہیں کہ اب 6 مہینے بعد لگے گا، اس کو اتارنے کی دیر ہے، اس جیسا پھل رب العالمین پھر لگا دے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث کے اندر ہے کہ بندہ جنت میں بیٹھا ہوگا، پرندے اڑ رہے ہوں گے، اس کا دل کرے گا کہ آج اس پرندے کا گوشت کھاؤں، بس یہ خواہش کا اظہار کرے گا، وہ روسٹ بروسٹ ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ اے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے، دنیا میں تو اپنی مرضی نہیں کرتا تھا، جنت میں اب تیری مرضی ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ کہہ کر اللہ نے ساری گفتگو ہی ختم کر دی، بات ہی مکا دی ہے، اور جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات بیان فرمائی نا، ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، زمیندار، کہنے لگا یا رسول اللہ وہاں بیل اور ہل بھی ملیں گے؟ ایک نے کہا وہاں گھوڑے بھی ملیں گے۔ آپ نے فرمایا جو تیرا دل چاہے گا جنت میں اللہ تجھے عطا فرمائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، رب کی نافرمانی سے بچا لیا، اللہ کریم نے اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں بنا رکھی ہے۔ جنتم من فضة وجنتم من ذهب، ایک سونے کی جنت ہوگی، ایک چاندی کی جنت ہوگی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو اللہ نے محلات بنائے ہیں، اور میں سے بعض محلات ایسے ہیں کہ ہیرے کو کھرچ کر بنایا گیا ہے، 60 میل لمبا چوڑا ہیرا تراش کر اللہ نے اس کے اندر کوٹھیاں اور محلات بنا دیے۔ کچھ شیشے کے محلات ہوں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جن کا اندر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے، جن کا باہر اندر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کن کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اپنی گفتگو کو نرم کر لیا، جس کی گفتگو میں غصہ نہیں، جس کی گفتگو میں بد زبانی نہیں، بے حیائی نہیں، بےہودگی نہیں، گالی نہیں، تانا نہیں، غیبت نہیں، اللہ نے اس کو جنت کے لیے مال دینا ہے۔ جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا، اپنی گفتگو کو نرم کر لیا، یہ محلات اور مکانات رب العالمین اس کو عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ خوش قسمت ہے، رب العالمین نے فرمایا واصل الارحام، جو صلہ رحمی، جو صلہ سنیام، یہ تہجد پڑھتا ہے، یہ محلات اس کو ملیں گے۔ لمن اطعم الطعام، جس نے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، مستحقین کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانا کھلایا، یہ کھانا کھلانے والے کو اللہ جنت میں کھانے کھلائے گا۔ آج میرے بھائیوں زکوٰۃ بھی بڑی مشکل سے دی جاتی ہے۔
ہوگی، اس کے اوپر موت کو لایا جائے گا، ایک مینڈے دمبے کی شکل میں اس کے اوپر چھری چلا دی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا اے جنتیوں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں رہو، اے جہنمیوں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہو۔ آج موت کو بھی موت دے دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو جہنم میں ہوں گے ہمیشہ کے عذابوں میں کیا بنے گا، اور جو جنتوں میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے کیا ہی ان کے مزے ہوں گے، کیا ہی راحتیں ہوں گی، کیا ہی سکون۔ فاستبقوا، فرمایا جلدی کرو، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، فرمایا لوگو دنیا کی چیزوں کے لیے مقابلے کرتے ہو، دوڑ لگاتے ہو، دوڑ لگانی ہے تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے لگاؤ، مقابلہ کرنا ہے تو جنت کے لیے کرو۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے جنت کے اصول کے لیے، ایک نے اگر قرآن کریم کا ایک سپارہ پڑھا دوسرا 2 پڑھ لیتا تھا تاکہ میں آگے ہو جاؤں، نمازوں میں، عبادات میں، فرائض میں، سنتوں میں، نوافل میں، دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوا ہے نا، ایک موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آگئے، خیال یہ تھا کہ سب سے زیادہ میں نے اللہ کی راہ میں مال دیا ہے۔ ابو بکر صدیق جب مال لے کر آئے، آپ نے پوچھا صدیق کتنا مال لے کر آئے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ کے لیے لے کر آیا ہوں، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے۔ یہ مقابلہ بازی تھی کہ میں پہلے جنت کو حاصل کر لوں، جنت میں مجھے زیادہ جگہ ملے، جنت میں مجھے زیادہ پلاٹ ملے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے متعلق ارشاد فرمایا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں تجھے اتنی جگہ نہ دے دوں جتنی دنیا میں میں نے ایک بادشاہ کو دی تھی؟ مربع میل، لاکھوں کروڑوں مربع میل۔ یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو میرے ساتھ مذاق کرتے، اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، ایک نہیں 5 بادشاہوں کے برابر تجھے جنت میں جگہ نہ دے دوں؟ یا اللہ تو رب العالمین ہے، 5 بادشاہوں کے برابر جگہ مجھے جنت میں تو دے گا، جبکہ میں تو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ھذا لک ولک عشر امثالک، 55 بادشاہوں کی بادشاہت کے برابر میں نے جنت میں جگہ تیرے نام الاٹ کر دی ہے۔ یہ تو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا، اور جو پہلے پہلے جائیں گے اللہ ان کو کیا کچھ عطا فرمائے گا، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس پہلے گروہ اور اس پہلی جماعت میں شامل فرما دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب موت کو بھی موت آ جائے گی پھر اعلان ہو جائے گا ان لکم ان تسیغوا فلا تسقموا ابدا، اے جنتیو تم ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہو گے، تم میں سے کوئی جنت میں بیمار کبھی نہیں ہوگا۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی کوئی نعمت تم سے چھینی نہیں جائے گی، ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے جنتیو بتاؤ کوئی اور چیز کی تمہیں جنت میں کمی محسوس ہوتی ہو؟ کہیں گے یا اللہ ہر چیز تو نے دی ہے، ہر خواہش پوری ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی نعمت اور نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہو۔ رب العالمین فرمائے گا میں نے ایک اور نعمت تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یا اللہ کون سی نعمت ہے؟ علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا، میں تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد رب العالمین فرمائیں گے اے میرے جنتیوں ایک اور نعمت بھی میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یا اللہ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ تو نے اپنی رضامندی بھی دے دے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اب میں اللہ اکبر اپنی چادر ہٹانے لگا ہوں، وہ جو پردہ میں نے رکھا ہوا تھا انسان اور رب کے درمیان، اور جنتیوں میں اس پردے کو ہٹانے لگا ہوں۔ اور جنت میں رہنے والوں، میرے مومنوں، میرے ماننے والوں، میری مرضی کے مطابق
زندگی گزارنے والوں، میں پردہ ہٹاتا ہوں، تم سارے کے سارے میرا دیدار اور زیارت کر لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا 14ویں کا چاند ہو، آسمان پہ فضا بالکل صاف ہو، کوئی بادل نہ ہو، جس طرح بڑی آسانی کے ساتھ تم آسمان کے چاند کو دیکھ لیتے ہو، جنت میں رب العالمین کی اس سے بھی آسان انداز میں زیارت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کی نعمتیں، جنت کی جگہ اور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں، اور ایسے اعمال کرنے سے محفوظ فرمائے جس کی وجہ سے بندہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.